رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں آنے والا حضور کو غلاموں توجہ فرمائے، آپ کتنے خوش نصیب ہیں اس نبی کی امتی بنے جن کی خاطر رب نے پوری کائنات کو بنایا۔ اٹھائیں کنز العمال شریف، میرے کریم رؤوف رحیم امام الانبیاء فرماتے ہیں، فرمایا اتانی الجبریل ہو، فرمایا میرے پاس جبریل آئے، فقال علی مجھے کہا لولا کا ما خلقت الجنہ، فرمانے لگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں جنت کو بھی نہ بناتا۔ لولا کا لما خلق لولا کا ما خلقت النار، محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں جہنم کو بھی نہ بناتا۔ تو لٹ گیا جس نے آج زلفوں کو میرے آقا نے سنوارا ہوگا، تبھی کاتب نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ بولو لٹ گیا جس نے، آئے ہے لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول۔ حضور میری طرح تو کسی نے کہا حضور کو یہ بھی نہیں پتا، اللہ اکبر، لیکن جن کے ہاتھوں میں دامن رضا ہے اللہ اکبر وہ یہی کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنایا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، او غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اللہ میں ہمیشہ حضور کی محبت، آقا علیہ السلام کا عشق اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ وفا کرنے کی شہادت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء کی جہاں عظمت کو بیان کیا وہاں پر حضور کی آمد کو بھی بیان کیا اور آقا سے وفا کرنے کو بھی بیان کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے جو پہلا جلسہ ہوا نا اور پہلی محفل ہوئی، ایسی محفل آج تک نہیں ہوئی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پہلی محفل منعقد کرنے والا بھی رب، سمجھ آ رہی ہے؟ آمد مصطفیٰ کا ٹائٹل دینے والا بھی رب۔ عنوان رکھتے ہیں نا کیا؟ ادھر دیں جناب، ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ ندیم بھائی اور انجمن عاشقان مصطفیٰ نے محفل رکھی، با محفل رکھنے والا رب۔ سمجھ آ رہی؟ آپ آئے دور و نزدیک سے، ایک تعداد یہاں پہنچی اور وہاں رب کے دربار میں اس محفل میں پہنچنے والے نبی مرسلین حضرت آدم سے لے کر پیارے عیسیٰ تک، بولے سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس پہ لکھا ہوا ہے جناب خصوصی خطاب فقیر کا، وہاں خصوصی خطاب رب کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ٹائٹل آمد مصطفیٰ، خطاب رب کا، جلسہ رب نے
رکھا آنے والے انبیاء مرسلین. ہائے ہائے، اس کو تھوڑا سا کھول دیں گے نا مزہ آئے. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. مجھے بتاؤ نا وہ محفل کیسی ہوگی جس میں حضرت آدم بھی ہوں گے. اب بولنا سننی. ہاں ندیم بھائی، انجمن عاشقان مصطفیٰ والو، وہ محفل کیسی ہوگی اللہ اکبر جس میں حضرت شیش بھی ہو، جس میں حضرت نوح بھی ہو، جس میں حضرت ابراہیم بھی ہو، جس میں اللہ اکبر حضرت اسماعیل بھی ہو، جس میں حضرت موسیٰ کلیم بھی ہو، جس میں حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہو. کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین ہو. اللہ اکبر کبیرہ. مجمع ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا. اللہ اکبر، لاکھوں کا مجمع. ذرا توجہ کریں، میں نے آگے آپ کو بیان کرنا ہے آپ کی شان کیا ہے، حضور کے غلاموں کا کیا مقام ہے. اگر آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہنا، میں تو 2-4 گھنٹے والا نہیں ہوں، میں نے آدھے پونے گھنٹے میں آپ کو الوداع کہنا ہے. اللہ اکبر. لیکن میرے ساتھ رہیں اللہ اکبر، تاکہ کراچی تک میرا بھی دل خوش رہے. حیدرآباد والے بیٹھے نہیں تھے، سننے آئے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. توجہ. جلسہ نرالا، اس جلسے میں آنے والے ہزاروں میں نہیں. ہائے ہائے. اللہ اللہ جناب والا توجہ کرنا. جلسہ نرالا پہلا جلسہ، پہلی محفل، اور محفل بھی اللہ اکبر کبیرہ آمد مصطفیٰ کے حوالے سے قربان جو اس اعتبار سے میرے اعلیٰ حضرت امام آسکا امام احمد رضا کو دیکھیں. آپ نے 6 سال کی عمر میں پہلا خطاب فرمایا، اور وہ پہلا خطاب بھی میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر. آئے آئے قربان جاؤ. جو سنت میرے رب کی، وہ سنت میرے اعلیٰ حضرت کی. جو سنت میرے رب کی، وہ سنت میرے مصطفیٰ کی. جو سنت میرے مصطفیٰ کی، وہ سنت میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے. جو سنت میرے رب کی، وہ سنت حضرت آدم کی، وہ سنت حضرت نوح کی، وہ سنت حضرت عیسیٰ روح اللہ کی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ سنت حضرت عیسیٰ روح اللہ کی، وہ سنت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی، حضرت آدم صفیح اللہ کی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ سارے انبیاء کی سنت ہے. وہ سنت محفل میلاد سجانا ہے. محفل میلاد سجی ہے، انبیاء موجود ہیں، مرسلین موجود ہیں. خطاب رب کا ہے. میرے رب نے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا فَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ اکبر. انبیاء سے فرمایا، مرسلین سے فرمایا، فرمایا میرے رسولو، اے میرے نبیو، میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، میں تمہیں دین دوں گا. پھر آئے گا تمہارے پاس ایک رسول. اللہ اکبر. ایک رسول آئے گا. آمد مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے. فرمایا میرا ایک رسول آئے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اللہ اکبر. توجہ کرنا میری ملت کے نوجوانوں. رب نے کیسا درس دیا، رب نے کیسا پیغام دیا. فرمایا ایک رسول آئے گا جو تمہارے پاس ہے، اس کی تصدیق کرے گا. تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اللہ پر ان کی مدد بھی کرنی ہے. توجہ کرنا میری ملت کے نوجوانوں. آج کوئی گلی کوچے میں کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ دے دیکھو جی آپ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کے مزار پر گئے، آپ پیران پیر کے دربار میں گئے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ انبیاء و مرسلین کے دربار میں گئے، آپ نے کہا المدد یا رسول اللہ. یہ تو غیر سے مدد طلب کرنا شرک ہے، یہ غیر سے مدد طلب کرنا اللہ پر غلط ہے. میں نے کہا میرا رب درس دے رہا ہے. اللہ پر فرمائے کرو انبیاء میرا محبوب تمہارے پاس آئے گا، اللہ پر تم نے ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. میں نے کہا پروردگار تو مددگار ہے، کائنات کے ذرے ذرے کی مدد تو فرماتا ہے، لیکن یہ کیسا درس دے رہا ہے. گویا جواب ملا اللہ پر میں بھی مدد کرتا ہوں، لیکن جو میرے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں. حضور کے غلاموں توجہ کرنا. اللہ پر رب نے فرمایا ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا. اللہ پر بات یہاں تک ہوتی تو ٹھیک ہے جناب، لیکن رب نے آگے بھی بات فرمایا اقررتم
صحیح جی. اقرار تم، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، فرمایا اس پر میرا بھاری ذمہ لیا. اللہ پر قالوا اقررنا، میں نے کہا سارے انبیاء وعدے کے سچے ہیں. اللہ پر ان کی زبان سے غلط نہیں نکل سکتا، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. اتنا بھی کافی تھا. اللہ اکبر کبیرہ کہ اے میرے انبیاء، اے میرے پیاروں مرسلین، میرا رسول آئے گا، تم نے ان پر ایمان لانا ہے، تم نے ان کی مدد کرنی ہے. پھر رب نے اقرار کیوں کروایا؟ رب نے ایک دوسرے پر گواہ کیوں بنائے؟ پھر رب نے یہ کیوں کہا اللہ اکبر کہ میں تم پر گواہ ہوں؟ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرنا تھا، آقا کی شان کو بیان کرنا تھا، آقا کی رفت کو بیان کرنا تھا. رب کو پتا ہے میرے انبیاء سچے ہیں، میرے مرسلین سچے ہیں. یاد رکھیے میری ملت کے نوجوانوں، سارے انبیاء معصوم ہیں اللہ پر، سارے مرسلین معصوم ہیں، سارے فرشتے معصوم ہیں. معصوم کا مطلب ان سے گناہ سرزد بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا حضرت آدم جب معصوم ہے تو پھر اقرار کیوں کروایا؟ پھر وعدہ کیوں لیا؟ رہتی تب کے دنیا کو بتانا تھا لوگ جو آنے والا ہے وہ عام نہیں بلکہ خاص ہے. جب رب نے ان کی آمد کا ذکر کیا، ان پر ایمان لانے کا ذکر کیا، ان کی مدد کا ذکر کیا، تو جب رب نبیوں سے وعدہ لے، نبیوں سے اقرار کروائے، نبیوں کو ایک دوسرے پر گواہی بنائے، تو سمجھ لینا وہ عام نہیں بلکہ رب کا سب سے پیارا اور محبوب رسول ہے. تو شاہ خوب تو جانے جانا اے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، ہائے ہائے نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے. اللہ پر تو رب نے اپنے محبوب کو بے مثال بنایا. قول و قرار کیا انبیاء سے، انبیاء نے قرار کیا. اس لیے تو حضرت آدم کی جب مثال کا وقت آیا، آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت شیش کو بلایا، فرمایا بیٹا ایک محمد آئیں گے، ایک نبیوں کے سردار آئیں گے، اللہ پر ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا. اگر کوئی تجھے تکلیف آ جائے اللہ اکبر تو ان کے وسیلے سے دعا کرنا، رب تعالیٰ کرم فرمائے گا. مینار پاکستان سے 4-5 بجے خطاب ہوئے تھے، کوئی ہلے نہیں، اور گال محمد عربی دی ہوئے، گال حضور دی ہوئے اللہ پر. تو پھر بندہ بولے کہ نہیں جناب میں نے سونا بھی ہے، وہ کہتے ہیں سوتا تو روزانہ ہو، میلاد تو آج منانا ہے نا جناب. اللہ سنو تاریخ بغداد، تاریخ بغداد کے اندر روایت موجود ہے جناب ربانی صاحب. میں ایک جگہ 2-3 دن پہلے میں خطاب کے لیے جا رہا تھا، تو میرے ساتھ بچہ موجود تھا جعفر. میری طبیعت تھوڑی سی ڈسٹرب تھی. اللہ اکبر، میں نے کہا یار ادھر ایک جگہ بیٹھتے ہیں. بیٹھے میں نے موبائل میں کتاب نکالی، مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھنا شروع کر دی. واللہ 3 حدیثیں پڑھی جناب، طبیعت حشاش بشاش ہو گئی. اللہ اکبر. قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، روحانی سکون بھی ملے گا، جسمانی سکون بھی ملے گا. سمجھ آ رہی؟ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا نا تو فرمایا میں رب کے قریب ہوا جیسے کمان کے 2 کنارے ہوتے ہیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فرمایا اس سے بھی زیادہ قریب. سمجھانے کے لیے، کیونکہ رب جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو ایک سمجھانے کے لیے کہ بھائی وہ کمان ہوتی ہے نا، تو کمان کے 2 کنارے ہوتے ہیں، تو جیسے وہ قریب ہوتے ہیں، فرمایا اس سے بھی میں زیادہ قریب ہوا. اب سنیو ہمارے محبوب کی کتنی پیاری شان ہے. ہائے ہائے ہائے، بول بول سنی سبحان اللہ. آیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا میں گیا نا، رب سے ملاقات ہوئی،
قال ربی، میرے رب نے کہا، فرمایا یا حبیبی یا محمد. انداز کتنا پیارا ربانی صاحب. یا حبیبی یا حبیبی یا محمد. قال ربی، میرے رب نے کہا. مصطفیٰ کو اپنے رب سے کتنا پیار ہے اور رب کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے. اللہ پر کہ کریم آقا فرماتے ہیں، فرمایا قال ربی. یہ بھی ہو سکتا تھا قال رب العالمین، سمجھ آ رہی، لیکن فرمایا قال ربی، میرے رب نے کہا یا حبیبی یا حبیبی، اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، یا محمد، اے محمد. اب جو اگلی بات ہے نا جناب، وہ سننے کی ہے. میرے رب نے مجھے کہا قال ربی یا حبیبی یا محمد. محبوب، میں نے تجھے سب نبیوں کے بعد بھیجا، تجھے برا تو نہیں لگا؟ میں نے تجھے سب نبیوں کے بعد بھیجا، تجھے برا تو نہیں لگا؟ میں نے عرض کی مولا نہیں یار، دیکھ رب کو اپنے حبیب سے محبت کتنی ہے، پیار کتنا ہے. آپ کہتے ہیں مولا ہم سے راضی ہو جا. رب فرما رہا ہے محبوب تجھے آخر میں بھیجا، تجھے برا تو نہیں لگا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتی ہے دو عالم. بولو بولو، خدا کی رضا حیدرآباد والوں اوکھا نہ کرو مجھے، سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے آتا ہے بلوانا کیسے ہے، لیکن ذرا پیار سے چلے نا، محبت سے چلے نا. میں نے تو جمعہ پڑھایا، 2-2.5 گھنٹے کا کشتیوں کا جلوس تھا، نعرے لگائے، کشتیوں میں سمندر میں سفر کیا، جلوس نکالا، پھر سفر کر کے یہاں پر آ گیا. لگ رہے مدنی تھکے او گل مصطفیٰ دی ہوئے بابا نے حضرت تھکاوٹ نو سائڈ تے رکھ کے آنا. خدا کی رضا چاہتی ہے دو عالم. بولو بولو، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. بولو، خدا کی رضا چاہتی ہے دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. بولو، خدا کی رضا چاہتا ہے رضائے محمد. اجابت کثیرہ عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. تو خدا کی رضا چاہتی ہے دو عالم. خدا چاہتا ہے. اللہ جناب والا میرے فرمایا، میرے رب نے کہا قال ربی، میرے رب نے کہا یا حبیبی یا محمد، اے میرے پیارے، اے میرے محمد، میں نے تجھے سب نبیوں کے بعد بھیجا. تو تو مسجد پر بھی جھنڈا لگائے، اور جن کے صدقے رب نے پوری دنیا کو بنایا. سننے یہ ہے پاکستان پر بھی جھنڈا، پاکستان کے دل کے موقع پر بھی، یوم پاکستان پر بھی پاکستان کا جھنڈا لگاتا ہے. اور جن کے صدقے صرف پاکستان نہیں پوری کائنات بنی ہے، ان کی آمد پر بھی جھنڈا اور جھنڈے لگاتا ہے. یہ کوئی بات پوچھنے کی ہے جناب؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات؟ جناب انگوٹھا چومنا چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا تو ابھی تک انگوٹھے سے نہیں نکلا. اور صحابہ گردنیں حضور کے نام پر قربان کر گئے.
آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رونے لگ گئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے میرے احباب یاد آ گئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے احباب تو ہم ہیں. آقا نے فرمایا تم میرے احباب نہیں تم میرے اصحاب ہو. میرے احباب وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. میرا زمانہ نہیں پایا مجھے دیکھا نہیں صرف سنا ہوگا. وہ کہتے ہوں گے محبوب آپ نظر آئیں آپ پر جان مال سب کچھ قربان کر دیں. آقا کو آج اسی سے انگوٹھا چومنا چاہیے. میں نے کہا تو نے بیٹے کی پیشانی کو چوما. کبھی جب ربانی صاحب کے پاس آیا حنفی صاحب کے پاس آیا جناب والا میرا بیٹا مسکرا رہا تھا میں نے اس کی پیشانی کو چوما میں نے اس کی ٹھوڑی کو چوما میں نے اس کے ہاتھ کو چوما میں نے اس کے رخسار کو چوما. کیا یہ شرک تو نہیں ہے بدعت تو نہیں ہے ناجائز و حرام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر. تو پوچھا جائے کیوں چوما؟ کہا اس لیے چوما بیٹا جب مسکرایا اس کا چہرہ کھل اٹھا مجھے اس سے پیار ہے محبت میں چوم لیا. میں نے کہا تو بیٹے کو محبت میں چومے اور ہم محبت میں بیٹے کو بھی چومے اور محبت میں مصطفیٰ کے نام کو بھی چومے. آپ کدھر میلاد لکھا ہے؟ میں نے کہا اٹھا نا سورہ آل عمران آیت نمبر 80 کے بعد پڑھ. کدھر لکھا ہے؟ میں نے کہا ادھر لکھا ہے. دوسری بات انور شاہ کشمیری نے جو کی کر دوں سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عروہ بن مسعود جو ابھی تک اسلام نہیں لائے بخاری اٹھائیں. آپ جب کافروں کی طرف سے سفیر بن کر آئے اللہ اکبر واپس گئے نہ فرمایا ابو جہل محمد اور ان کے صاحب سے لڑنا چھوڑ دے. اگر تو لڑے گا نا جیت نہیں سکے گا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہنے لگا تو ہمارا یا ان کا ہے؟ کہا ہوں تو تیرا لیکن حقیقت بیان کر رہا ہو. کہا کیسے؟ کہا میں نے دیکھا محمد کے جو ساتھی ہے نا صحابی ہے جب محمد وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. سمجھ آ رہی ہے؟ اٹھا نور العزا نہیں تو حنفی صاحب کی بارگاہ میں آ جا. سمجھ آ رہی ہے؟ صوفی صاحب کے دربار میں آ جا. نور العزا سے لے کر ہدایت تک فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وضو کا جو پانی ہے وہ مائع مستعمل میں آتا ہے اور مائع مستعمل کا استعمال مکروہ ہے. اور تیرا میرا پانی جو ہاتھ سے بازو سے چہرے سے لگے اس کا استعمال مکروہ ہے لیکن مصطفیٰ کے چہرے سے ہاتھوں سے اور پاؤں سے لگنے والا پانی مکروہ نہیں. صحابہ اسے تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں. مناتے ہو؟ میں نے کہا مناتے ہیں. گاجو آج کے بولا کرو یا رسول اللہ. میں یا رسول اللہ اے بھائی ہوں یا رسول اللہ والا. سمجھ آ رہی ہے؟ میرا امام تو کہہ کر کے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو. سمجھ آ رہی ہے؟ صرف اپنی زندگی کی بات نہیں کی. فرمایا قیامت تک جتنے بھی مصطفیٰ کے غلام آتے رہیں گے اللہ اکبر وہ مصطفیٰ کے میلاد کے چرچے کرتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں جب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک پھینکتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں. یہ بخاری ہے جناب. اگر کسی کے پاس ہے تو لاؤ میں پڑھ کے دکھاؤں. اللہ اکبر. فرمایا ریٹھ مبارک ہائے 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 ریٹھ مبارک زمین پر نہیں گرتی. صحابہ اپنے جسموں پر ملتے ہیں. اگر کسی کو پانی نہیں ملتا تو وہ صحابی دوسرے صحابی کے ہاتھ سے ہاتھ مس کرتا ہے اور جسموں پر ملتا ہے. ہمارے علماء نے علامہ شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ دیگر علماء نے لکھا اللہ اکبر فرمایا صحابہ حضور کے پانی سے حضور کے لعاب سے آقا کریم سے اللہ اکبر تبرک لے رہے تھے. اور انور شاہ کشمیری لکھا اللہ اکبر جو کہ دشمن مصطفیٰ آیا ہوا تھا اور سفیر تھا اور اسلام میں سفیر کو مارنے کی اجازت نہیں ہے تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ سفیر آیا ہے ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتے گردن تو دبا نہیں سکتے گردن تو دبا نہیں سکتے. اللہ اکبر کیا کریں؟ ایسا عمل کریں جس سے دشمن خدا مصطفیٰ چلے. تو صحابہ نے دشمن کو جلانے
نہانے کے لیے اللہ اکبر جسموں پر پانی ملنا شروع کر دیا، وضو کا پانی لے کر جسموں پر ملتے تھے۔ میں نے کہا دو ہی باتیں ہیں، سنی جھنڈا لگاتا ہے مصطفیٰ کی محبت میں، سنی لائٹ لگاتا ہے مصطفیٰ کی محبت میں، سنی میلاد سجاتا ہے مصطفیٰ کی محبت میں۔ اگر تجھے سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئے تو سنی یہ کہتا ہے یہ میرے لیے تبرک ہے، تیرے لیے جلن کا سامان ہے۔ آقا مولا تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جلسہ تھا، جلوس صحابہ کا جلسہ تھا، بیٹھے تھے۔ میرے کریم رؤوف رحیم نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے پیارے صحابہ یہ جلسہ کیوں ہے؟ لغوی معنی کس چیز نے تمہیں بٹھایا؟ جلسہ کیوں؟ محفل کیوں؟ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم رب کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس نے ہمیں دین کی طرف ہدایت دی اور اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ منّا علینا بکا، آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ محفل سجی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور کے غلام بیٹھے ہیں، کریمہ کا جلوہ فرما ہوئے۔ حضور نے دیکھا صحابہ باتیں کر رہے ہیں، اب وہ باتیں کیا کی؟ وہ بڑی لمبی تفصیل ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ پھر کبھی اللہ اکبر، میرے کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا آقا یہاں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم رب کی حمد بیان کریں، اس نے ہمیں دین کی طرف ہدایت دی اور رب کی تعریف کریں۔ اللہ اکبر، اس نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ تو کریم آقا نے فرمایا صحابہ اس پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رب کی قسم ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ تو میرے کریم نے فرمایا صحابہ بدگمان نہیں ہونا کہ مجھے تم پر یقین نہیں تھا، مجھے تم پر یقین تھا، لیکن قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ تم میری آمد کا ذکر کر رہے تھے، رب کی حمد بیان کر رہے تھے، تو میرے پاس جبریل آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ جو آپ کے غلام یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں رب ان پر فخر فرما رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ رب فخر فرما رہا ہے۔ ہائے ہائے، لیکن سنی صحابہ نے صرف بیٹھ کر آقا علیہ السلام کا میلاد نہیں منایا۔ سمجھے؟ بابا جی فرماتے تھے، فرمایا جو جھنڈا لگائے اور مصطفیٰ کی عزت کے لیے ڈنڈا بھی نہ کھا سکے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب مصطفیٰ کا نعرہ لگائے اور ہتھکڑی لگے تو چیخنے لگ جائے، یہ کیسا عاشق ہے؟ عاشق تو وہ ہے 12ویں پر جھنڈا لگائے اور حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑے تو پیچھے نہ ہٹے، بتا دے ہم جھنڈا بھی لگاتے ہیں، مصطفیٰ کی عزت پر پہرا بھی دیتے ہیں۔ صحابہ نے صرف حضور کی آمد کا ذکر نہیں کیا۔ میرے دوستو توجہ کریں، سمجھ آ رہی ہے؟ اصل جو مقصد ہے ہماری قوم بھول چکی ہے۔ 12ویں کے موقع پر لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، بالکل رب نے روشنی فرمائی، بولو سبحان اللہ۔ صحابہ نے میلاد منایا، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جو کہے نا کہ صحابہ نے صرف حضور کی آمد کا ذکر کیا، اللہ اکبر، میں نے کہا صرف آمد کا ذکر نہیں کیا۔ احد کے میدان میں حضرت طلحہ نے 70 زخم کھا کر آقا کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے ہر تیر پر کہا حسن حسن، مزہ آ گیا۔ اللہ پر جھنڈا لگا کر بھی کہا مزہ آ گیا، مصطفیٰ کا میلاد منا کر بھی کہا مزہ آ گیا، اور مصطفیٰ کے نام پر تیر کھا کر بھی کہا مزہ آ گیا۔ کھانے والے سنیو، آپ کی میں سب بات نہیں کر رہا، آپ تو حضور کے غلام ہیں، آپ تو جناب ربانی صاحب کی صحبت میں رہنے والے۔ اللہ اکبر، جن کو ہتھکڑیاں لگی انہوں نے چوم کر کہا فدا کبھی و امی یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ چوروں کو ہتھکڑیاں لگتی ہیں، ڈاکوؤں کو ہتھکڑیاں لگی، ربانی کیوں لگی؟ کہا جرم یہ ہے، ہم نے کہا تاجدار ختم نبوت، یہی جرم ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا اگر یہ جرم ہے تو زندگی کی آخری سانس تک یہ جرم کریں گے۔ تو توجہ کریں، سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کے غلاموں، میں جو حدیث سنا رہا تھا اس کو سنیں پوری۔
آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سے رب نے فرمایا محبوب آپ کی امت کو آخر میں بھیجا، ساری امتوں کے بعد آپ کی امت کو برا تو نہیں لگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سے آقا کتنی محبت فرماتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ آقا مولا آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. عرض کی اے میرے رب میری امت کو برا نہیں لگا. اب جو اگلی بات رب نے فرمائی، ہائے ہائے ہائے، سنیو سنو. آقا مولا کے صدقے رب نے آپ کو کتنا مقام دیا ہے. آقا مولا فرماتے ہیں رب نے فرمایا محبوب اپنی امت کو میرا سلام دینا، ہائے ہائے، میرا سلام دینا اور امت سے کہنا کہا آپ کو سب سے پہلے اس لیے نہیں بھیجا تاکہ آپ کے عیب کوئی امت نہ دیکھ سکے اور آپ ساری امتوں کو دیکھ سکو. اگر پہلے آتے تو آپ کے عیب امتوں پر ظاہر ہوتے. مصطفیٰ کی امت رب کو کتنی پیاری ہے کہ سابق امتوں پر اللہ پر امت مصطفیٰ کے عیب ظاہر ہو یہ بھی رب کو گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور امتی آج کدھر جا رہا ہے؟ امتی کا رخ کدھر ہے؟ امتی کے رہن سہن کا انداز اور سٹائل کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میری ملت کے جوانوں، حضور کے غلاموں، میں پتہ نہیں ٹائم کیا ہو گیا، اختصار کی طرف جاتے ہوئے چند باتیں میں نے آپ سے اور کرنی ہے. پتہ ہی نہیں چلے 1 گھنٹہ ہونے کو ہے، لیکن 5-7 منٹ اور توجہ. صحابہ کرام نے صرف اللہ اکبر میرے کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے پانی کو جسم پر نہیں ملا، صرف آقا اسلام کی آمد کا چرچا اور ذکر نہیں کیا. اللہ اکبر جب میرے کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئی، دین کی بات آئی، اسلام کی بات آئی، اللہ اکبر مال دینا پڑے تو پیچھے نہ ہٹے اور بچے دینے پڑے پیچھے نہ ہٹے، کرجنے کٹوانا پڑی تو پیچھے نہ ہٹے. ان کے پاس وسائل نہ تھے، اسباب نہ تھے. حضرت حذیفہ بن یمان کو میرے کریم نے خندق کے موقع پر اللہ کا جب سخت سردی تھی اور آپ کا ایک تیبند شریف تھا، ایک چادر تھی جس سے آپ نے صدر کو چھپایا ہوا تھا، میرے کریم نے فرمایا حذیفہ ادھر آؤ اور جا کر دشمن کی خبر لو. آپ نے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی. آقا ایک ہی تیبند ہے، سردی کی وجہ سے میں تو زمین سے لپٹا ہوا ہوں، اب جاؤں گا سردی لگے گی. میری ملت کے جوانوں حضور کی غلامت توجہ کریں. آپ نے شکوہ نہ کیا، شکایت نہ کی، طلب نہ کیا، سوال نہ کیا، بلکہ کریم آقا نے جب فرمایا جاؤ دشمن کی خبر لے کر آؤ تو چل پڑے. میرے کریم آقا نے جب جاتے ہوئے دیکھا تو عرض کی مالک اس نے کوئی شکوہ نہ کیا، کوئی سوال نہ کیا، کوئی شکایت نہ کی. مالک آج کے بعد اسے سردی نہ لگے. آپ فرمایا کرتے تھے جتنے بھی سردی ہوتی دنیا چادریں لپیٹا کرتی تھی، میں بغیر قمیض کے گھوما کرتا تھا. آج سب کچھ ہوتے ہوئے آج مجھے بتائیے نا کوئی ایک دن سنیو ہماری زندگی میں آیا ہو کہ ہم نے رات بغیر کھائے پیے گزاری ہو کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں. شاید آپ میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہوگا اللہ پر جو دعویٰ کرے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، پینے کو کچھ نہ تھا، میں نے بھوکی پیاسی رات گزاری یا 2 دن گزارے. اللہ پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن قربان جاؤں حضرت ابو ہریرہ پر اللہ پر جو گورنر بنے اور ریشم کی رومال سے اپنی ناک کو صاف کر رہے تھے اور رونے لگے. ابو ہریرہ ایک وقت وہ تھا کہ جب تیرے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور بھوک کی وجہ سے تو بے ہوش ہو جاتا اور لوگ کہتے مرغی کا دورہ پڑا ہے. آج اسلام نے تجھے کتنی عزت دی ہے کہ وقت کا تجھے گورنر بنا دیا. اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی تھی، میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس گیا. حضرت عمر کا معمول تھا کہ کوئی بھی آتا کوئی مسئلہ پوچھتا آپ اس سے پہلے اسے کچھ کھلاتے پلاتے پھر مسئلہ بتاتے. سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ کھلاتے پلاتے پھر مسئلہ بتاتے. اللہ اکبر. فرمایا میں گیا، میں نے مسئلہ پوچھا، آپ نے مسئلہ بتایا، کھانے کا نہیں پوچھا. فرمایا میں واپس چلا. جیسے واپس مڑا نا تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ بھوک لگی ہے. جی امیر المومنین عمر بن خطاب بھوک لگی ہے.
حضرت عمر نے اور اپنے پیٹ پر جو پتھر بندھا تھا وہ دکھایا. حضرت عمر بن خطاب نے اللہ پر کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر بندھے تھے. فرمایا ابو ہریرہ چلو ابو بکر صدیق کے دروازے پر. حضرت ابو بکر صدیق کا بھی معمول تھا جو آتا پہلے اس کو کچھ کھلاتے پلاتے پھر مسئلہ بتاتے. دونوں گئے مسئلہ پوچھا. حضرت ابو بکر نے مسئلہ بتایا, کھانے کا نہیں پوچھا. اللہ اکبر کبیرہ. سنی صبح سے شام تک کاروبار میں 2 سے 4, 4 سے 6, 2 مرلے 2.5 مرلے کا مکان ہے تو 5 کا بنانا ہے, 120 کا ہے تو 240 گز کا بنانا ہے, اللہ اکبر فلیٹ ہے تو بنگلہ بنانا ہے, اسی میں لگا ہے. صحابہ کو دیکھے. حضرت ابو بکر صدیق سے مسئلہ پوچھا, آپ نے مسئلہ بتایا, کھانے کا نہ پوچھا, جانے لگے. حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر ابو ہریرہ بھوک لگی ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, بھوک لگی ہے. کہا پتھر دکھائے, کہا بھوک لگی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے چادر ہٹائی, نیچے 3 پتھر بندھے ہوئے تھے. فرمایا ابو ہریرہ عمر چلو مصطفیٰ کے دربار میں. ہائے ہائے قربان جاؤں. اعلی حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. اللہ اکبر. حضرت ابو عیسیٰ ترمذی نقل فرماتے ہیں, امام ترمذی فرمایا قیامت کے دن انبیاء کی مسندیں لگی ہوں گی, ایک عالی شان مسند ہوگی. اللہ پر انبیاء اپنی اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے, عالی شان مسند خالی. میرے کریم آقا کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. اللہ اکبر. انبیاء کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کی مسند ہے, یہ صدارت کی مسند ہے, آپ جلوہ فرما ہو جائیں. اور سنی سننا میرے آقا تو اس سے کتنی محبت کرتے ہیں, میرے آقا کو آپ سے کتنے پیار ہے, میرے آقا کو آپ سے کتنا عشق ہے. اللہ اکبر. انبیاء کہیں گے آقا یہ صدارت کی مسند ہے, آپ جلوہ فرما ہو جائیں. میرے کریم آقا فرمائیں گے, فرمائے او کرو انبیاء یہ مسند تو میری ہے لیکن اس لیے نہیں بیٹھ رہا کہ مسند پہ بیٹھوں میری امت جہنم میں نہ چلی جائے. امت کو آپ سے, آقا کو آپ سے کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے. اللہ اکبر. لیکن سنی تو آج دکان میں مصروف ہے, گھر بار میں مصروف ہے, بیوی بچوں میں مصروف ہے. مجھے بتانا تیرے بچے حسین کے بچوں سے پیارے تو نہیں ہیں نا؟ مجھے بتاؤ نا تیرا گھر حسین کے گھر سے پیارا تو نہیں ہے نا, اور تیرا شہر حسین کے نانا کے شہر سے پیارا تو نہیں ہے نا. اللہ اکبر. اے حاجی, اے نمازی بتا تو صحیح نا. اللہ اکبر. تو حاجی کرام میں حاجی ہوں, میں نے کہا 2 یا 3 دن باقی تھے, میرے حسین نے نانا کے دین کی خاطر حج نہ کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ مکہ پاک میں ہیں, 2-3 دن باقی ہے. اللہ اکبر. لیکن میرا حسین حج نہیں کرتا, نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکل جاتا ہے. آج سنیے, بتاؤ نا کون سا ایسا ہے جو بھوکا رہے, جو پیاسا رہے, جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو, پینے کو کچھ نہ ہو, لیکن میرا حسین 3 دن کا بھوکا, 3 دن کا پیاسا. اللہ اکبر. بھوکا پیاسا رہ کر بھی باطل کے سامنے گردن نہ جھکائے, پیغام دے حسین بھوکا تو رہ سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکائے. جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں, فرمایا عمر ابو ہریرہ چلیے مصطفیٰ کے دربار میں. آئے حضور کے دربار میں, جہاں سے اپنے تو اپنے غیر میں بھی دکھا دو جس کو میرے کریم سے ٹکڑا نہ ملا. اعلی حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں, اپنے کرم سے اپنے بھرم سے ہم خلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں. اللہ اکبر. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے, کیونکہ مجھ رضا کا سناتے یہ ہیں. میرے کریم رؤوف رحیم کی بارگاہ میں جب گئے نا تو آقا نے دیکھا, مسکرانے لگے. فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے, ابو بکر بھوک لگی ہے. فرمایا جاؤ فلاں صحابی کے گھر میں, ان سے جا کر کہو مصطفیٰ نے پیغام بھیجا ہے, آج سب صحابہ کی دعوت تمہارے گھر میں ہے. ہائے 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 کریم ہے. اللہ اکبر. یہ امتیوں سے پیار کرنے والے ہیں. آخری بات, حضور سے پیار کریں, آقا کے دین سے محبت کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں.
اللہ اکبر، جنہوں نے اپنی تدریس مصطفیٰ کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں نے اپنے کاروبار، اپنا سب کچھ اس کو ٹائم نہ دیا، اس لیے کہ ہم نے مصطفیٰ کے دین کی پہرےداری کرنی ہے، آقا کے دین کو تخت پر لے کر آنا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا تو گزر جانی ہے، لیکن بابا کہہ کر گئے او یارہ مر تو جانا ہے، لیکن چاچنال تو مرو نا۔ میں آقا بابا کنجے مریے، اور میں ایسے کام کر کے جاؤ کہ جب میری روح پیران خاکی سے نکلی، ان کے روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آ گیا۔ ایسے کام کر کے تو جاؤ نا۔ اور رب کو وہ ہمت اور جرت اور محبت بھرا جملہ وہ بھی پسند ہے۔ حضرت سعد بن معاذ جب احد کی طرف میرے آقا جا رہے تھے نا، راستے میں ٹھہرے، صحابہ سے پوچھا، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا آقا آپ جو حکم فرمائیں گے ہم حاضر۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ جس سے چاہیں صلح کریں، جس سے چاہیں جنگ کریں، جس سے چاہیں عطا کریں، جس سے چاہیں لیں، آپ حکم دیں تو ہم درجاؤں میں گھوڑے ڈال دیں۔ درجاؤں میں گھوڑے ڈالنے کو حکم نہیں تھا، لیکن رب کو آپ کے جذبات پسند آئے۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ رب کو جذبات پسند آئے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم رؤوف رحیم فرماتے ہیں، فرمایا رب کو حضرت سعد بن معاذ کی ادا بڑی پسند آئی کہ رب نے آپ کی روح کو ایسے پاک کر دیا، ایسے منزہ کر دیا، ایسے معطر کر دیا کہ جب اللہ کے عرش کے پاس سے حضرت سعد بن معاذ کی روح گزری تو اللہ کا عرش جھومنے لگ گیا ہے۔ ملت کے جوانوں، حیدرآباد والوں، اللہ اکبر، مکھی باغ والوں اور انجمن عاشقان مصطفیٰ والوں، حضور کے غلاموں، آقا سے پیار کریں، آقا سے محبت کریں، جان جائے چلی جائے لیکن مصطفیٰ کی عزت پر آنچ نہیں آنے جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے اگر کوئی چوڑ چمار آقا مولا کی عزت پر حملہ کرے اور ہم اپنی دکان میں بیٹھے رہیں، اللہ پر اگر حضور کی عزت پر حملہ ہو، ہم گھر میں بیٹھے رہیں، دکان میں بیٹھے رہیں، تو میں کہتا ہوں پھر سنی میلاد پر پھر تیرے ایسے جھنڈے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے، اور اگر تو جھنڈا لگاتا ہے تو پھر یہ جذبہ بھی پیدا کر کہ یا رسول اللہ آج جھنڈا لگایا ہے، اگر آپ کی عزت پر گردن بھی کٹانا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹوں گا، پھر تیرا جھنڈا بھی قبول ہے، پھر تیری لائٹنگ بھی قبول ہے، پھر تیرا جینا بھی قبول ہے، تیرا مرنا بھی قبول ہے۔ گیا جس نے ہائے ہائے لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے، اللہ اکبر، لٹ گیا جس نے، اے ممتاز حسین قادری، تجھے 6 ماہ کا چھوٹا بچہ بھی یاد نہ رہا، جوان بیوی بھی تیرے خیال میں نہ آئی، بوڑھے ماں باپ کا تو نے لحاظ نہ کیا، اللہ اکبر، تجھے گولیاں بھی لگ سکتی تھی، تو نے 27 گولیاں مار کر دنیا کو پیغام دیا، مصطفیٰ کی ذات سے اپنی جان مال اولاد، بوڑھے ماں باپ ہر چیز سے بڑھ کر جب تک محبت نہیں کرو گے دنیا آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی۔ جب میرے ممتاز نے اپنے چھوٹے بچے کو بھی نہ دیکھا، جوان بیوی کو بھی نہ دیکھا، بوڑھے ماں باپ کو بھی نہ دیکھا، تو پھر میں نے دیکھا وہ ویل چیئر والا بابا اپنی دستار کھول کر ممتاز قادری کے قدموں پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ممتاز دربار رسالت میں شکایت نہ لگانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو اپنا سب کچھ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کرتے ہیں، پھر غازی علم و دین کا جنازہ ہو، پڑھانے والا سید بادشاہ ہو، اللہ پر جب سب کی طرف دیکھے، دیکھ کر اللہ پر یہ کہے یا رسول اللہ 40 سال ہو گئے حدیثیں پڑھائی کبھی کرم نہ فرمایا، اللہ پر آج غازی کے جنازے میں جلوہ فرما ہو گئے۔ جو
بتائیں بڑا مختصر آخری بات کر کے گفتگو ختم ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کی محبت دل میں ہو, آقا کا عشق دل میں ہو, وہ پورا بابا سید بھی ہو, عالم بھی ہو, مفتی بھی ہو, مجاہد بھی ہو, مدرس بھی ہو, شیخ الحدیث بھی ہو, دنیا سے سید کفایت علی کافی کہے. اللہ اکبر. وہ جہاد بھی کرے, حدیث بھی پڑھائے, وہ جہاد بھی کرے, وہ قرآن بھی پڑھائے, وہ جہاد بھی کرے, وہ فتویٰ بھی دے. اس نے اللہ پر سفید داڑھی کو بھی نہ دیکھا, بلکہ مصطفیٰ کی جو نسبت ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ بابا لڑتا رہے, اور لڑتے لڑتے روپوش ہو جائے, 3 مہینوں کے بعد گرفتار ہو. اللہ پر استریوں سے داغا جائے, جسم پر استریاں پھیری جائے, اللہ پر نمک مرچی چھڑکا جائے, لیکن وہ بوڑھا بھی ہے, وہ بابا بھی ہے, سید بھی, عالم بھی, مفتی بھی, مجاہد بھی, مدرس بھی ہے. اللہ پر کبیرہ. لیکن باطل کے سامنے نہ جھکے, آنکھ لگے, کریم آقا کی زیارت ہو. اللہ اکبر. میری ملت کے نوجوانوں, میلاد کی محفل میں آنے والوں, یاد رکھنا, اگر کوئی مصطفیٰ کی عزت کی خاطر غیرت نہیں کر سکتا, حضور کے دین کی پر پیرا نہیں دے سکتا, آقا کی ختم نبوت پر حملہ ہو, اس کی پیشانی پر بل نہ آئے, اللہ اکبر, اس کے دل میں درد نہ آئے, اللہ اکبر, اسے غصہ نہ آئے, تو یاد رکھنا ایسے بندے کی رب کو کوئی, ایسے بندے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور وہ ایک بابا ہو, وہ بوڑھا بابا ہو, خواب میں میرے کریم رؤوف رحیم کی زیارت کرے, اور اکبر زیارت کرے تو رونے لگ جائے. میرے آقا فرمائے, او سید کیوں رو رہا ہے, کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ بابا کہے, یا رسول اللہ درد نہیں ہو رہا, مجھے کیا پتا تھا جب مجھے ستایا جائے گا مدینے والا کرم فرمائے گا. انگریز حکومت ہو, اللہ اکبر, سب کے سامنے, دنیا کے سامنے پھانسی گھاٹ بنایا جائے تاکہ ہم ان کو گھسیٹ کر لے کر جائیں اور دنیا کو بتائیں جو ہمارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ان کا انجام یہ ہو. اور وہ بابا پہلوانوں کی طرح چلتے ہوئے پھانسی گھاٹ پر چڑھ کر کہے کہ کوئی گل باقی رہے گا, نا چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن اور نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے, لیکن یہاں ارے حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا. اے بابے سید کفایت علی کافی, مکھی باغ والے, انجمن عاشقان مصطفیٰ والے, حیدرآباد والے, آپ کو سلام کرتے ہیں. آپ استریوں کے سامنے بھی نہ جھکے, نمک مرچی چھڑکا گیا پھر بھی آپ نہ جھکے, آپ بکے نہیں. مدنی دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام کرتا ہے. پھانسی گھاٹ پر چڑھ کر بھی آپ نے دنیا کو پیغام دیا کہ سب فنا ہو جائیں گے, کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے, کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. ہاتھ اٹھا کر بولو بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک لبیک